اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے کسی بھی اعتبار سے ہو رہا ہو وہ بطور ورثے کے منتقل ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے، اردو اسپیکنگ کا بچہ اردو بولتا ہے، انگریز کے بچہ انگریزوں کی طرح کھانا کھاتا ہے، ہندوستانی بچہ اپنے والدین کی طرح کھانا کھاتا ہے. لباس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ہم لوگ وہی لباس پہنتے ہیں، وہی لباس پہننا پسند کرتے ہیں جو ہمارے والدین پہنتے ہیں، ہمارے بڑے پہنتے ہیں. ہر جگہ کا یہی ہے. تو اب بات کیا ہوئی کہ یہاں دنیا میں جو بھی کچھ منتقل ہو رہا ہے، جو بھی، وہ بطور ورثے کے منتقل ہو رہا ہے. والدین کا ورثہ، کنبہ برادری کا ورثہ، ماحول کا ورثہ، اور اس ورثے کے اوپر آدمی کی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے. اب میں نے 2 کیٹیگری بیان کی ہیں آپ کو. ایک ماحول سے آدمی کو عادتیں، اطوار، خصلتیں منتقل ہوتی ہیں، اور ایک والدین سے منتقل ہوتی ہے. ابتدا والدین سے ہوتی ہے. تو کسی صاحب کو اس بات میں کچھ سمجھنا ہے، کوئی اعتراض کرنا ہے، کچھ نہیں. وہ جو ماں باپ ہیں ان کے بھی مزاج مختلف نوع کے خیالات ہوں گے، مختلف قسم کے. کبھی غصہ آ جائے گا، کبھی نرم دل ہو جائے گا، کبھی بخیل ہو جائے گا، کبھی ہاتھ ملائی بن جائے گا، کبھی اتنا نرم مزاج ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے کمال ہے بھائی، اور کبھی اتنا سخت مزاج ہو جائے گا. تو والدین میں جو بات وہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ بات میں اس کو سمجھانا تو بہت غور سے سمجھے گا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے کہ بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، اور ماں باپ اسے وہی سکھاتے ہیں جو وہ خود کرتے ہیں. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو طرز فکر بیان ہو رہی ہے وہ اللہ کے مقرب بندوں کی طرز فکر بیان ہو رہی ہے کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. خواب کی بات ایسی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا خواب، تو وہ کہتے تھے خواب خیال کی باتیں ہیں، لیکن ان کے اندر یقین کا ایسا پیٹرن موجود تھا کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا. اور اس کی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بات پوری کر دی. قرآن میں ہے کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. یہ دمبا آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی تو بات کی بات ہے. ان کے ذہن میں کہا یہ نہیں تھا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں اس کی جگہ دمبا قربان کر دوں. پھر وہی ورثہ، یقین کا پیٹرن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھا. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابا یہ تو خواب خیال کی باتیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یہ تو خواب کی باتیں ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ برگزیدہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو بھی اتنا یقین حاصل تھا کہ میرے باپ نے جو خواب دیکھا وہ یقینی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہی ہے. اور دونوں نے پورا یقین کا مظاہرہ فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے بھی. دیکھیے یہ یقین کے اوپر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغاوت کی اپنے باپ سے، چچا سے. کہا یہ کیا بات ہوئی ہے، ایسے لوگوں کی کس طرح ہم عبادت کریں جو اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اپنا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے. ہمارے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں خدا ہے. خود کماتے ہیں، پیسے لاتے ہیں، ان کے آگے حلوہ رکھتے ہیں، یہ کھاتے بھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہمارا خدا ہے. انہوں نے کہا نا میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ ماننے سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذہنی طرز فکر ہے اور جو بطور ورثے کے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتقل ہوئی، وہ جو طرز فکر ہے وہ یقین کے اوپر قائم ہے. تو پھر اب یہاں ایک بات یہ بھی نکلتا ہے کہ اب آدمی کا یقین جو ہے وہ بھی کام کرتا ہے. اب ایک آدمی کا یقین باطل بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی کا یقین بھی ہو سکتا ہے. وہ اسے یقین سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ باطل ہے. جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور آپ کے سامنے مثالیں ہیں بہت ساری. اب اگر ماں باپ بااخلاق ہیں تو اولاد بھی بااخلاق ہوگی. اگر والدین بااخلاق ہیں، اولاد بااخلاق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے والدین بھی بد اخلاق ہیں اور اس بچے کو ایسا ماحول میسر آیا ہے جہاں بد اخلاقی زیادہ ہے نا. آدھا ورثہ والدین کا اور خاندان کا ہوتا ہے اور آدھا ورثہ یہ جو ورثہ ہے یہ منتقل ہوتا ہے، والدین سے منتقل ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتقل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. پھر یہ ورثہ منتقل ہوتے ہوتے پیغمبروں میں چلتا رہا اور آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ورثہ منتقل ہوا. اس میں ایک سوال ہے، یہ ورثہ، یہ استحکام، یقین کب منتقل ہوا؟ کب منتقل ہوا؟ جب والدین کے اندر یہ موجود تھا. یہ بات ہو گئی. اچھا اب دیکھیں، اب علم بھی ایک ورثہ ہے. مثلا ایک آدمی اپنے بچے کو کسی استاد کے پاس بٹھاتا ہے. اب استاد کہتا ہے الف بے جیم دال، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس عمل کا کیا نام رکھیں گے؟ ورثہ ہے. اب یہاں پہ دوسرا قانون یہ بنا، ورثے کے اوپر بلا چون و چرا یقین کرنا پڑے گا. اگر اس میں چون چرا آ گئی، کیوں، کیسے، کس طرح، کب، تو وہ ورثہ نہیں رہے گا اور نہ وہ ورثہ منتقل ہوگا. جیسے اب الف بے جیم یہ ایک علم ہے جو ابھی تک استاد کے پاس ہے، لیکن اس علم کو استاد کے پاس طلباء کا، طالبات کا ورثہ سمجھا جائے گا. جب استاد کہتا الف بے جیم دال اور شاگرد اس کو قبول کرتا ہے
تو وہ علم اسے منتقل ہوتا ہے، یعنی استاد کا ورثہ منتقل ہوا. ٹھیک ہے؟ استاد کا ورثہ شاگرد کو کب منتقل ہوتا ہے؟ اس وقت منتقل ہوتا ہے کہ جب شاگرد کے اندر یقین موجود ہو اور اس میں چوں چرا نہ ہو، اس میں عقلی عمل دخل نہ ہو. اگر عقلی بات تو یہ میں کہتا ہوں الف، آپ کہتے ہیں الف کیوں جی؟ میں کہتا ہوں بے، تو عقلی تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کہیں گے بے کیوں جی، بے الف کیوں نہیں ہے، الف بے کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تو بے کو الف کہوں گا اور الف کو بے کہوں گا. تو کیا اس طرح کوئی آدمی کسی بھی قسم کا کوئی علم سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ ایک ایسا ورثہ ہے کہ جس کو بے چون و چرا قبول کرنا پڑتا ہے. اگر بے چون و چرا کوئی شاگرد استاد کی بات کو تسلیم نہ کرے تو وہ کبھی نہیں پڑھ سکتا. یا پڑھ سکتا ہے؟ وہ پہلی اسٹیج پہ کہہ سکتا ہے کہ الف کیوں، بے کیوں؟ اس کا استاد کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا آپ بچے کو ثابت کر سکتے ہیں کہ الف الف ہے، بے بے ہے؟ جتنا آپ ثابت کریں گے بچہ الجھتا چلا جائے گا. بچے کو قبول ہی کرنا پڑے گا تبھی وہ علم سیکھ سکتا ہے. یہ عام علوم کی بات ہے. بالکل من و یہی عمل روحانی علوم کا ہے. اس لیے کہ ہمیں روحانی علوم کے بارے میں معلومات حاصل اس وقت ہوتی ہیں جب ہم کسی استاد سے روحانی علوم سیکھ لیتے ہیں. اب جیسے آپ انگریزی پڑھتے ہیں، انگریزی میں آپ عقل و شعور اگر استعمال کرے کوئی بچہ نرسری کا تو انگریزی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بھی علم ہو. درجی کا کام آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اب درجی کہتا ہے بھائی اس طرح رکھ کے قینچی یوں چڑھاؤ تو آستین بنے گی. وہ یقین نہیں کرتا، وہ آستین کاٹ لے گا کپڑے کی، کبھی نہیں کاٹے، کبھی نہیں سیکھے. اب قانون یہ بنا کہ کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر تعمیل ہو. اگر تعمیل آپ کے اندر نہیں ہوگی آپ کوئی بھی علم نہیں سیکھ سکتے. بات روحانیت کی تو اپنی جگہ ہے، روحانیت تو سیکھ ہی نہیں سکتا آدمی. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جن لوگوں کو الہی علوم حاصل ہوتے ہیں وہ علم میں مستحکم، مضبوط اور باشعور ہوتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، یقولون آمنا بھی، ہم اس بات پر ایمان ہے ہمارا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کل من عند ربنا، کہ یہاں ہر چیز من جانب اللہ ہے. ہر چیز کل من عند ربنا، ہر چیز من جانب اللہ. اچھائی برائی یہ وہ. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. شر بھی اللہ کے طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہر آدمی کے اندر شر کو بھی تولا جاتا ہے، ہر آدمی کے اندر خیر کو بھی تولا جاتا ہے. لیکن پھر ایک اور علم ہے، وہ علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
یہ فرماتے ہیں کہ شر میرے لیے ناپسندیدہ ہے، خیر میرے لیے پسندیدہ ہے۔